اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس فراہم کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپا دیتا ہے اور زینت کا ذریعہ ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو بہکا نہ دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا۔ اس نے ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ایک دوسرے کی شرمگاہ دکھائے۔ یقیناً وہ اور اس کا لشکر تم کو دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطان کو انہی لوگوں کا دوست بننے دیا ہے جو ایمان نہیں لائے۔ یہ سورہ اعراف کی آیات نمبر 26 اور آیت نمبر 27 ہیں۔ ان آیتوں سے پہلے ایک پورے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، جس میں شیطانی اغوا کا پہلا اثر یہ ہوا کہ آدم و حوا علیہ السلام کا جنتی لباس اتر گیا، وہ ننگے رہ گئے اور پتوں سے اپنے سطر کو چھپانے لگے۔ ان آیات میں سے پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہارا لباس قدرت کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ یہاں خطاب صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری اولاد آدم کو ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ستر پوشی اور لباس انسان کی فطری خواہش اور ضرورت ہے، بغیر امتیاز کسی مذہب و ملت کے سبھی اس کے پابند ہیں۔ پھر اس کی تفصیل میں 3 قسم کے لباسوں کا ذکر فرمایا۔ اول، لباس یواری سوآتکم، اس میں یواری اور موارات سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں چھپانے کے، اور سوآتن کی جمع ہے۔ ان اعضاء انسانی کو سوآتن کہا جاتا ہے جن کے کھلنے کو انسان فطرتاً برا اور قابل شرم سمجھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہاری اس صلاح و فلاح کے لیے ایسا لباس اتارا ہے جس سے تم اپنے قابل شرم اعضاء کو چھپا سکو۔ اس کے بعد فرمایا وریشا، ریش اس لباس کو کہا جاتا ہے جو آدمی زینت و جمال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مراد یہ کہ صرف سطر چھپانے کے لیے تو مختصر سا لباس کافی ہوتا ہے، مگر ہم نے تمہیں اس سے زیادہ لباس اس لیے عطا کیا ہے کہ تم اس کے ذریعہ زینت و جمال حاصل کر سکو اور اپنی حیت کو شائستہ بنا سکو۔ اس جگہ قرآن کریم نے انزلنا یعنی اتارنے کا لفظ استعمال فرمایا ہے، مراد اسے عطا کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آسمان سے بنایا اترا ہو، جیسے دوسری جگہ انزلنا الحدید کا لفظ آیا ہے، یعنی ہم نے لوہا اتارا جو سب کے سامنے زمین سے نکلتا ہے۔ البتہ دونوں جگہ لفظ انزلنا فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ جس طرح آسمان سے اترنے والی چیزوں میں کسی انسانی تدبیر اور صنعت کو دخل نہیں ہوتا، اسی طرح لباس کا اصل مادہ جو روئی یا اون وغیرہ ہے اس میں کسی انسانی تدبیر کو ذرہ برابر دخل نہیں، وہ محض قدرت حق تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ البتہ ان چیزوں سے اپنی راحت و آرام اور مزاج کے مناسب سردی گرمی سے بچنے کے لیے لباس بنا لینے میں انسانی صنعت گری کام کرتی ہے،
اور وہ صنعت بھی حق تعالیٰ ہی کی بتلائی اور سکھائی ہوئی ہے، اس لیے حقیقت شناس نگاہ میں یہ سب حق تعالیٰ ہی کا ایسا عطیہ ہے جیسے آسمان سے اتارا گیا ہو۔ اس آیت میں لباس کے دو فائدے بتلائے گئے ہیں، ایک ستر پوشی، دوسرے سردی گرمی سے حفاظت اور آرائش بدن۔ پہلے فائدے کو مقدم کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ انسانی لباس کا اصل مقصد ستر پوشی ہے، اور یہی اس کا عام جانوروں سے امتیاز ہے کہ جانوروں کا لباس جو قدرتی طور پر ان کے بدن کا جز بنا دیا گیا ہے، اس کا کام صرف سردی گرمی سے حفاظت یا زینت ہے۔ ستر پوشی کا اس میں اتنا اہتمام نہیں، البتہ اعضاء مخصوصہ کی وضع ان کے بدن میں اس طرح رکھ دی ہے کہ بالکل کھلے نہ رہیں، کہیں ان پر دم کا پردہ، کہیں دوسری طرح کا۔ حضرت آدم و حوا علیہم السلام اور اغوائے شیطانی کا واقعہ بیان کرنے کے بعد لباس کے ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کے لیے ننگا ہونا اور قابل شرم اعضاء کا دوسرے کے سامنے کھلنا انتہائی ذلت و رسوائی اور بے حیائی کی علامت اور طرح طرح کے شر و فساد کا مقدمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کے خلاف اسی راہ سے ہوا کہ اس کا لباس اتر گیا، اور آج بھی شیطان اپنے شاگردوں کے ذریعے جب انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو تہذیب و شائستگی کا نام لے کر سب سے پہلے اس کو برہنہ یا نیم برہنہ کر کے عام سڑکوں اور گلیوں میں کھڑا کر دیتا ہے، اور شیطان نے جس کا نام ترقی رکھ دیا ہے تو وہ عورت کو شرم و حیا سے محروم کر کے منظر عام پر نیم برہنہ حالت میں لے آنے کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتی۔ شیطان نے انسان کے اس کمزور پہلو کو بھانپ کر پہلا حملہ انسان کی ستر پوشی پر کیا تو شریعت اسلام جو انسان کی ہر صلاح و فلاح کی کفیل ہے، اس نے ستر پوشی کا اہتمام اتنا کیا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی کو قرار دیا۔ نماز، روزہ وغیرہ سب اس کے بعد ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیا لباس پہنے تو اس کو چاہیے کہ لباس پہننے کے وقت یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، یعنی شکر اس ذات کا جس نے مجھے لباس دیا جس کے ذریعہ میں اپنے ستر کا پردہ کروں اور زینت حاصل کروں۔ اور فرمایا کہ جو شخص نیا لباس پہننے کے بعد پرانے لباس کو غربا و مساکین پر صدقہ کر دے تو وہ اپنی موت و حیات کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں اور پناہ میں آ گیا۔ مسند احمد۔ اس حدیث میں بھی انسان کو لباس پہننے کے وقت انہی دونوں مصلحتوں کو یاد دلایا گیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی لباس پیدا فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام کے واقعہ اور قرآن کریم کے اس ارشاد سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ستر پوشی لباس انسان کی فطری خواہش اور پیدائشی ضرورت ہے جو اول دن سے اس کے ساتھ ہے، اور آج کل کے بعد فلاسفروں کا یہ قول سراسر غلط اور بے اصل ہے کہ انسان اول ننگا پھرا کرتا تھا، پھر ارتقائی منزلیں طے کرنے کے بعد اس نے لباس ایجاد کیا۔ ستر پوشی اور راحت و زینت کے لیے دو قسم کے لباسوں کا ذکر فرمانے کے بعد قرآن کریم نے ایک تیسرے لباس کا ذکر اس طرح فرمایا: وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یعنی بعض قرأتوں میں فتح یعنی زبر کے ساتھ لباس التقوی پڑھا گیا ہے، اور انزلنا کے تحت میں داخل ہو کر معنی یہ ہوئی کہ ہم نے ایک تیسرا لباس تقوی کا اتارا ہے، اور مشہور قرأت کے روح سے معنی یہ ہے کہ یہ دو لباس تو سب جانتے ہیں، ایک تیسرا لباس تقوی کا ہے اور وہ سب لباسوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لباس تقوی سے مراد حضرت ابن عباس، عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم کی تفسیر کے مطابق عمل صالح اور خوف خدا ہے، پرہیزگاری، تقوی و طہارت مراد ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح ظاہری لباس انسان کے قابل شرم اعضاء کے لیے پردہ اور سردی گرمی سے بچنے اور زینت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک معنوی لباس عمل صالح اور خوف خدا ہے جو انسان کے اخلاق عیوب اور کمزوریوں کا پردہ ہے، دائمی تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے، اس لیے وہ سب سے بہتر لباس ہے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک بدکار آدمی جس میں خوف خدا نہ ہو اور وہ عمل صالح کا پابند نہ ہو کتنے ہی پردوں میں چھپے مگر انجام کا رسوا ذلیل ہو کر رہتا ہے، جیسا کہ ابن جریر نے بروایت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کوئی بھی عمل لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کی چادر اڑا کر اعلان کر دیتے ہیں، نیک عمل ہو تو نیکی کا، برا عمل ہو تو برائی کا،
چادر اڑھانے سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح بدن پر اوڑھی ہوئی چادر سب کے سامنے ہوتی ہے، انسان کا عمل کتنا ہی پوشیدہ ہو، اس کے ثمرات و آثار اس کے چہرے اور بدن پر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور اس ارشاد کی سند میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ۔ لباس التقوی کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ ظاہری لباس کے ذریعہ ستر پوشی، زینت و تجمل، سب کا اصل مقصد تقوی اور خوف خدا ہے، جس کا ظہور اس کے لباس میں بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ اس میں پوری ستر پوشی ہو، کہ قابل شرم اعضاء کا پورا پردہ ہو، وہ ننگے بھی نہ رہیں، لباس بدن پر ایسا چست بھی نہ ہو جس میں اعضاء مثل ننگے کے نظر آئیں، اس لباس میں فخر و غرور کا انداز بھی نہ ہو بلکہ تواضع کے آثار ہوں، اسراف بیجا بھی نہ ہو، ضرورت کے موافق کپڑا استعمال کیا جائے، عورتوں کے لیے مردانہ، مردوں کے لیے زنانہ لباس بھی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض و مکروہ ہے، لباس میں کسی دوسری قوم کی نقالی بھی نہ ہو جو اپنی قوم و ملت سے غداری اور اعراض کی علامت ہے، اسی کے ساتھ اخلاق و اعمال کی درستی بھی ہو جو لباس کا اصل مقصد ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یعنی انسان کو لباس کی تینوں قسمیں عطا فرمانا اللہ جل شانہ کی آیات قدرت میں سے ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ دوسری آیت میں پھر تمام اولاد آدم کو خطاب کر کے تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ ہر حال میں، ہر کام میں مکر شیطانی سے بچتے رہو، ایسا نہ ہو کہ تم کو پھر کسی فتنہ میں شیطان مبتلا کر دے، جیسا کہ تمہارے ماں باپ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو اس نے جنت سے نکلوایا اور ان کا لباس اتار کر ان کے صدر کھولنے کا سبب بنا، وہ تمہارا قدیم دشمن ہے، اس کی دشمنی کا ہمیشہ ہر وقت خیال رکھو۔ آخر آیت میں فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اس میں لفظ قبیل کے معنی جماعت و جتھے کے ہیں، جو جماعت ایک خاندان کے شریک اس کو قبیلہ کہتے ہیں، اور عام جماعتوں کو قبیل کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان تمہارا ایسا دشمن ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی تو تم کو دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھتے، اس لیے ان کا مکر و فریب تم پر چل جانے کے زیادہ امکانات ہیں۔ لیکن دوسری آیات میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے اور مکر شیطانی سے ہوشیار رہنے والے ہیں، ان کے لیے شیطان کا جال نہایت کمزور ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں بھی جو یہ فرمایا کہ ہم نے شیطانوں کو ان کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں رکھتے، اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے اس کے جال سے بچنا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ بعض حضرات سلف نے فرمایا کہ دشمن جو ہمیں دیکھتا ہے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کا علاج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں جو ان شیطانوں کو اور ان کی ہر نقل و حرکت کو دیکھتا ہے اور شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ ارشاد کہ انسان شیاطین کو نہیں دیکھ سکتا عام حالات اور عام عادت کے اعتبار سے ہے، خرق عادت کے طور پر کوئی انسان کبھی ان کو دیکھ لے یہ اس کے منافی نہیں، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات کا آنا، سوالات کرنا، اسلام قبول کرنا وغیرہ صحیح روایات حدیث میں مذکور ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔